محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، یا محمد نئے دین سے لا تعلقی اور آئندہ اس کی تبلیغ نہ کرنے کا اعلان کریں۔ ابی طالب سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، میں محمد کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر سب پر سناٹا چھا گیا ہے۔ بنی ہاشم شیب سے نکلے ہیں تو ان سب کا برا حال ہے، سب کے رنگ جل کر سیاہ ہو چکے اور جسم کی ہڈیاں باہر نکل آئی ہیں۔ آج کا عنوان، اس نبی کو ہم قیامت تک نہیں مانیں گے۔ شیب ابی طالب کا مشکل وقت گزر تو گیا، لیکن کئی اور مصیبتیں کھڑی کر گیا ہے۔ اس عرصے میں بنی ہاشم بیماری کی صورت میں دوا اور علاج سے بھی محروم رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باپ جیسا چچا پچھلے 3 سال میں جس ہمت کا مظاہرہ کرتا رہا ہے، اس نے سارے قبیلے کو حوصلہ دیے رکھا۔ ابی طالب 85 سال کی عمر میں بھوک، پیاس، پریشانی، رسول اللہ کی حفاظت اور چھوٹے بچوں کے لیے مشکل وقت سے لڑتے رہے ہیں۔ ہمت کا پہاڑ تو اس سب پر خوش ہے کہ میرا بھتیجا خیریت سے ہے۔ ابی طالب نے رسول اللہ کو پاس بلا کر محبت سے اپنے قریب بٹھا لیا ہے۔ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، بیٹا جب میں مر جاؤں تو تم یثرب میں بنی نجار میں اپنے دادا عبد المطلب کے اور اپنے ننہال کے پاس چلے جانا۔ وہ اپنے لوگوں کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ شیب سے واپس آ کر ابی طالب بیماری سے اٹھ نہیں سکے اور تقریباً 8 مہینے بعد شعبان 10 نبوی کو وفات پا گئے ہیں۔ ابی طالب کو مکہ میں ہجون میں دفن کیا گیا۔ رسول اللہ اور چچا کا ساتھ 42 سال تک قائم رہا۔ رسول اللہ کا بچپن، جوانی، شادی، کاروبار، اعلان نبوت اور اس کے بعد قریش کی طرف سے برا سلوک، یہ سب ان دونوں نے ساتھ ہی دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے ابی طالب کو کبھی باپ سے مختلف نہیں پایا۔ مشکل وقت میں رسول اللہ نے بھی بیٹوں کی طرح ابی طالب کی مدد کی اور ہمت بڑھائی۔ ابھی چچا کی وفات کو کچھ دن ہی گزرے ہیں کہ رسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ 10 رمضان 10 نبوی یعنی 619 عیسوی کو اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ وہ خدیجہ جنہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ کے لیے وقف کر دی، رسول اللہ کا دست و بازو بنی، مشکل ترین حالات میں رسول اللہ کا ساتھ دیا، اپنے مالک سے جا ملی ہیں۔ رسول اللہ کو ان 2 پیاری ہستیوں کی وفات کا بہت صدمہ ہے۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رسول اللہ پر اس وقت ایمان لائیں جب دوسرے لوگوں نے انکار کیا، رسول اللہ کی اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا، رسول اللہ کو اس وقت حوصلہ دیا جب اللہ کے کلام کے جلال سے رسول اللہ گھبراہٹ کا شکار تھے، رسول اللہ کے اخلاق اور حسن سلوک کی گواہی دی اور زندگی بھر ان کا ساتھ نبھایا۔ جبرائیل ان کے لیے اللہ کا سلام لے کر حاضر ہوئے۔ سیدہ خدیجہ کو رسول اللہ کی پہلی بیوی اور ایمان لانے والوں کی پہلی ماں یعنی ام المومنین ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جب تک سیدہ خدیجہ حیات رہی، رسول اللہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ سیدہ خدیجہ 25 سال تک رسول اللہ کے نکاح میں رہیں۔
ابراہیم بن محمد کے علاوہ رسول اللہ کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ سے ہی پیدا ہوئی۔ رسول اللہ خود قبر میں اترے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سیدہ خدیجہ کو قبر میں اتارا ہے۔ سیدہ خدیجہ مقام ہجون یعنی جنت المعلی قبرستان مکہ میں دفن کی گئی ہیں۔ رسول اللہ نے کہا، مریم بنت عمران یعنی اللہ کے نبی عیسیٰ کی والدہ اور خدیجہ بنت خویلد اپنے اپنے زمانے کی بہترین عورتیں ہیں۔ رسول اللہ کو جسمانی تکلیفوں کے علاوہ اخلاقی اعتبار سے بھی بہت تنگ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہوں تو آوازیں کسی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ کسی مجنون کا شاگرد ہے جو اسے الٹی سیدھی کہانیاں سناتا ہے اور یہ سن کر ہمیں سناتا رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے محمد آج آسمان سے کوئی نیا حکم نہیں آیا۔ کوئی یوں دل دکھاتا ہے خدا کو رسول بنانے کے لیے تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا۔ نبیہ اور منبہ بن حجاج کہتے ہیں، ہم جیسے مالدار، سردار، بیٹوں والے اور ہوشیار لوگ موجود ہیں، مگر اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پیارے رسول آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، میں نے ایسے انکار کرنے والوں کو مہلت دی، لیکن انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی روش پر قائم رہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد میں نے انہیں گرفت میں لے لیا، اب بھی ایسا ہی ہوگا، آپ دیکھ لیں کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ میں قریش کا سردار، سب کی نظروں میں عزت دار، مال و دولت میں بھی محمد سے بہتر ہوں، کیا میرے ہوتے ہوئے محمد پر وحی آ سکتی ہے؟ میں نے جادوگروں، ساحروں، کاہنوں، شاعروں، مجنونوں کو دیکھا اور ان کی باتیں سنی ہیں، محمد میں ان جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ طنزیہ انداز میں کہتے ہیں ہم نے سب کچھ سن لیا ہے۔